آج کل سوشل میڈیا پہ حق خطیب اور اقرار الحسن کا افسانہ بہت گردش کر رہا ہے، اور یہ ایک دلچسپ کہانی بھی ہے کہ اقرار الحسن نے ایک بہت اچھا کارنامہ ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایسے بہت سارے کام کرتا رہتا ہے۔ اس بات پر ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مذہب کا نام لے کر، مذہب کو بدنام کر کے، مذہب کی آڑ لے کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرتے ہیں، اور ولایت کی چادر اوڑھ کر ولی نہیں ہوتے۔ ولی تو دور کی بات ہے، عام نیک مسلمانوں میں بھی شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی شعبدہ بازی آ بھی جاتی ہے لوگوں کو، اور اگر کوئی تھوڑی سی محنت کرے تو ہر بندہ یہ سیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آگے معاشرے میں اگر کوئی باشعور قوم ہو جو یہ پہچان لے کہ اس قسم کی شعبدہ بازی کرنے والا یہ اللہ کا ولی ہے یا کوئی جادوگر ہے، کیونکہ ولایت اور چیز ہے، جادوگری اور چیز ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے ولایت نام رکھ دیا ہے کرامت کا، کہ جس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہوگی وہی ولی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ولایت کا، کرامت کا ظہور ہونا اور ولایت کا تسلیم کیا جانا یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدت۔ عقیدہ وہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ بنیاد ہے، بیس ہے، اور جو عقیدت ہے وہ ہر آدمی کا اپنا فعل ہے۔ ہر آدمی، ایک کے ساتھ مجھے عقیدت ہے آپ کو نہیں ہے، ایک کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے اور مجھے نہیں ہے۔ لوگوں کی اندھی عقیدت کو کیش کرنے کے لیے لوگ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے عام عوام کو، جو جاہل قسم کی عوام ہوتی ہے، ان کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اگر عقیدے کو دیکھا جائے، اگر کہیں پہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو عام طور پہ نہ ہوتا ہو، مافوق الفطرت ہو اور عام لوگوں کے بس سے باہر ہو، جس کو ہم عام طور پہ کرامت کہہ دیتے ہیں، اگر وہ ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت ہے، یقینی کرامت ہے۔ لیکن ولی ہو تب کرامت ہے، اگر ولی نہ ہو تو پھر کرامت نہیں ہے، استدراج ہے، جادو ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹنے کی کوشش ہے، اور لوگوں کے ساتھ مکاری ہو سکتی ہے، ولایت نہیں ہو سکتی اگر وہ ان بنیادوں پر نہیں ہے جو علماء نے لکھا ہے، جو عقیدہ ہے۔ پہلے اس عقیدے کو دیکھا جائے کہ ولی اللہ وہ ہوگا جو علم والا ہوگا، عالم ہوگا، جس کو علم ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو قرآن و حدیث سے نابلد ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں ہے کیا، یہ کیا ولایت اختیار کرے گا، کیا اللہ جل شانہ کا ولی بنے گا۔ ولی تو کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ اللہ کی دوستی اللہ کے علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں، نہ اسے حضور کی سنت کا علم ہے، نہ اللہ جل شانہ کی صفات کا علم ہے، نہ قرآن کے حلال حرام کا علم ہے، نہ اس کو جناب حضور کی حدیث کا، حضور کی سنت کا، حضور کی زندگی کا، حضور کی سیرت کا اور تاریخ اسلام کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اس فیلڈ میں گیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، اقرار الحسن بار بار اسے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا دم کرتے ہو، آپ یہ بتاؤ دم کیا کرتے ہو؟ کہتا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا چلو تو قرآن کی آیت سنا دے۔ نہیں، وہ خفیہ ہے، قرآن خفیہ ہے، یہ بچنے کے بہانے تھے تاکہ یہ جان چھوڑ جائے۔ اس نے کہا اچھا میں جان چھوڑتا ہوں تمہاری، میں قرآن پاک اٹھا کے لاتا ہوں، تو قرآن پاک دیکھ کر ایک آیت پڑھ دے، میں تیرا علمی اختلاف ختم کر دوں گا، میں تیری جان بھی چھوڑ جاؤں گا، پروگرام بھی یہیں بند کر دوں گا۔ لیکن اس نے یہ چیلنج بھی قبول، اب جو دیکھ کر بھی قرآن کی ایک آیت نہ پڑھ سکے، اور ہم جاہل عوام جہاں جا کے کھڑے ہو جائیں، ہم کہیں جی واہ جی واہ، اس نے چونکہ کرامت دکھا دی ہے، گویا اپنا کرتب دکھا دیا ہے اور ایسا کام کر دیا ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے بہت سے کام کرنے والے جادوگر موجود ہیں کہ ہم ایسا
نہیں کر سکتے۔ اور بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے سکولوں میں وہ جگلر بلایا کرتے تھے کرتب دکھانے کے لیے، اور جناب وہ مختلف قسم کے ہاتھ میں اس نے رومال رکھا ہے تو کبوتر بن کے اڑ گیا ہے، اور جناب اگر یہ ولایت اسی کا نام ہے تو پھر یہ سب سے بڑے ولی ہیں، پھر یہ جو آگے دکھا رہے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ تو یہ ولایت ہے، اس کو ولی کس نے کہا؟ عقیدہ ہوگا، عقیدہ بنیاد ہے، اس کی بنیاد پر اگر کسی کے ہاتھ پہ ایسی بات ظاہر ہوگی تب اس کو ولی کہا جائے گا۔ اب اگلی بات سمجھے، پہلی بات علم ہو، علم نہیں ہے تو پھر وہ ایک شیخ نے کہا تھا، اس کے پنجابی کے ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا تھا علم بغیر فقیری حامد جیسے ہو حیوان۔ علم کے بغیر نہ فقر ہے، نہ فقیری ہے، نہ تصوف ہے، نہ پیری ہے، نہ ولایت ہے، نہ کرامت ہے، اور نہ اس کو اللہ کے ہاں کوئی رسوخ ہے جب تک وہ علم والا نہیں ہوگا۔ اس کو علم ہوگا، اس علم کے ذریعے سے وہ حلال کو اختیار کرے گا، اس علم کے ذریعے سے وہ حرام سے بچے گا، اسے پتہ ہوگا۔ اسے علم ہی نہیں ہے کہ اللہ راضی کس بات سے ہوگا، ناراض کس بات سے ہوگا، تو ایسے آدمی کا ولی ہونا محال ہے۔ نمبر 2، عامل ہو، علم پر عمل کرنے والا ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ فرمایا علم قرآن ہے، عمل حضور کی ذات ہے۔ قرآن تقریر ہے، حضور کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن علم ہے، حضور عمل ہے۔ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے، حضور صاحب کتاب ہے۔ قرآن گفتار ہے، نبی اس کا کردار ہے۔ قرآن بتاتا ہے، نبی کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن رب کا پیغام ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کے رسول ہیں۔ وہ کتاب اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ کتاب اللہ کو جانتا ہو اور رسول اللہ کی سیرت سے واقف ہو، اب یہ تو ولی کہا جائے گا، اس کو تو ولی کہا جائے گا۔ اب اس کا ظاہری صورت دیکھ لے، اس کی داڑھی بھی حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی 5 وقت کی نماز بھی باجماعت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میری ایک بھی سنت چھوڑنے والا ہو یہ آدمی اللہ کے ہاں مقرب نہیں ہو سکتا۔ بس صرف ہاتھ میں تسبیح اور شف شف کر لینا یہ کوئی علم نہیں ہے۔ واٹ از دس؟ یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، یہ جگلر بھی کر لیتے ہیں، جادوگر بھی کر لیتے ہیں، کرتب دکھانے والے اور اس قسم کے بہروپیے بہت سے آ جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں بنیاد کو دیکھو، میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا، میں سب سے، جس تک بھی میرا پیغام پہنچے سب سے کہہ رہا ہوں، اپنے گلی محلے میں دیکھو، اپنے قریب میں دیکھو، اپنے چوکوں میں دیکھو، اپنے بازاروں میں دیکھو، اگر کوئی اس قسم کا آدمی بیٹھا ہو تو جو میں بنیاد بتا رہا ہوں، جو علماء نے لکھی ہے، جو عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پر اسے دیکھنا، اگر وہ ایسا ہو، یہ صفات رکھتا ہو، ان خصوصیات کا حامل ہو تو ولی ہوگا، ورنہ کسی صورت میں بھی اس کو ولی نہ ماننا۔ کرتب والا ہو سکتا ہے، وہ بہروپیہ ہو سکتا ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ استدراج کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان خراب کرنے والا ہو سکتا ہے، لوگوں کے ایمان بچانے والا۔ میں ایک ساتھی بات کر رہا تھا، میں نے کہا ایک بتاؤ کہ اقرار الحسن اپنے کیمرے اٹھا کر کبھی خانقاہ سراجیہ تو نہیں گیا، کبھی وہ اپنی ٹیم لے کر مسکین پور شریف تو نہیں گیا، کبھی وہ اپنی ٹیم لے کر مفتی حسن صاحب کی خانقاہ پہ تو نہیں گیا، جہاں خانقاہوں پہ اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں نہیں گئے، لیکن جہاں اولیاء اللہ کے نام سے ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، جہاں اولیاء اللہ کا نام استعمال کر کے، ختم نبوت کا نام استعمال کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام استعمال کر کے کبھی وہ آنکھوں سے جناب چین نکال رہا ہے، کبھی منہ سے چین، واٹ از دس؟ یہ کون سا رویہ ہے، یہ کون سا طریقہ اپنی ولایت کو منوانے کا؟ دوسری بات، عمل والا ہو تو عمل بھی سنت کے مطابق ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اکثر اس قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، اکثر یہ جیلی قسم کے پیر، سنت کا اہتمام ہوگا ہی نہیں ان کے ہاں۔ اذان ہو رہی ہے نماز پہ، ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، دادا جی رحمہ اللہ کے دور میں پیر صاحب آگے، کھانا پینا ہوا، سارا کچھ، مغرب کی اذان ہو گئی، اذان کے بعد سارے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، پیر صاحب آئیں گے جماعت کرائیں گے۔ تو دادا جی نے کہا بھی وقت جا رہا ہے، پیر صاحب کو بھیجیں تاکہ جماعت کرائی جا سکے۔ تو جواب یہ آیا کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساڑی نماز عرشاں تے، ساڑی نماز، ان کا انبیاء کی نماز فرشوں پہ اور تمہاری نماز عرشوں پہ۔
کہتے جی یہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں شریعت معاف ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رب کا ایسا کوئی لاڈلا نہیں ہے کائنات میں جس پر شریعت معاف ہو. شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو دیکھا اوپر ایک بادل بن گیا. اس بادل میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، جاؤ تم نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، آج کے بعد تمہارے اوپر شریعت معاف ہے، جو مرضی ہے کرو. شیخ صاحب عالم تھے. شیخ صاحب بھائی کیا تھے؟ عالم تھے، عامل تھے، کامل تھے، متقی تھے، زاہد تھے، رب کے تعلق والے تھے، تصوف والے تھے، دل کو اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، ہر وقت رب العالمین کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلنے والے تھے، لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹنے والے تھے. شیخ صاحب کو فوراً خیال آیا یہ شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے. اگر شریعت معاف ہوتی تو صدیق اکبر پہ ہوتی، فاروق اعظم پہ ہوتی، عثمان غنی پہ ہوتی، علی حیدر کرار پہ ہوتی، ابو ہریرہ انس بلال پہ ہوتی. جب ان پہ معاف نہیں ہوئی شریعت تو میرے اوپر کہاں سے معاف ہو گئی؟ تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہی کہا تو بدلی غیب، وہ بادل جو اوپر بنا تھا وہ غائب ہو گیا. تھوڑا سا آگے چلے دوبارہ وہ بادل بنا اور اب اگلی بات کی، کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. اب یہ دوسری طرح عجب میں مبتلا کرنا چاہتا تھا تاکہ تکبر آئے علم کا، اور یہ اس طرح چلو ہلاکت سے بچ گیا تو اس طرح کس طرح پڑ جائے. شیخ نے فوراً کہا، انہوں نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کی رحمت نے بچا لیا ہے. وہ پھر بھاگ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر بھاگ گیا. تو تیسری دفعہ پھر آیا، اس نے کہا واقعی تجھے اللہ کی رحمت نے بچا لیا ہے، ورنہ میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے 70,000 اور یہ اللہ کا ایمان ضبط کر لیا ہے. یعنی ان کو ایمان سے اتار دیا. وہ تو اتنا ظالم ہے شیطان. اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس طرح کا گیٹ اپ اپنا کر، اس طرح کی شکل بنا کر، اس طرح کا ماحول اپنا کر، اور اللہ رسول کا نام بدنام کر کے، ان کا نام لے کر اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا تھا یہ سوشل میڈیا پہ ایک کرنٹ شاہ گرفتار ہوا تھا، غالباً وہ بھی اقرار الحسن نے کیا تھا یا اس سے پہلے کسی نے کیا تھا. تو اس کا بھی ایسی آپریشن ہوا، سر عام ہوا، سب کے سامنے آیا. تو جب اس کو تفتیش ہوئی، اس سے پتہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں 1-2 نہیں 700 یا 750 عورتیں ایسی تھیں جن کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا ہے. اب وہ ولی بن کے بیٹھا ہوا تھا، خانقاہ بنائی ہوئی تھی، آستانہ کھولا ہوا تھا، وہیں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، وہیں پہ سارا کچھ، عورتیں مرد سب مکس اپ، اور پیر صاحب اپنے مذموم مقاصد پورے کر رہے ہیں. اب یہ بھی انہی میں سے ایک پیر تھا. علم نہیں، عمل نہیں. اگلی بات ہوتی ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا. اب یہ تقویٰ ہے کہ جب وہ ٹیم اقرار الحسن کی پہنچی ہوئی ہے نا، تو اس وقت میں وہ حملہ کرنے کے لیے فرنٹ لائن پہ عورتوں کو لائے ہوئے ہیں. وہ عورتیں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، اور جناب وہ سارے محلے کو اس نے جمع کر لیا، سارے لوگوں کو جمع کر لیا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو ویڈیوز لے کے آیا ہے، کیمرے لے کے آیا ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے، لہذا اس کو قتل کر دو. وہ تو 8 گھنٹے تک ان کو معصور کر کے رکھا. وہ تو راولپنڈی پولیس موقع پر پہنچ گئی تو ان کی جان بچ گئی، ورنہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کو ادھر ہی گزار دو. یار بات سمجھنے کی ہے، المیہ ہے. کہتے ہیں نا جس کو کچھ نہیں کرنا آتا وہ پیر بن جاتا ہے. اب پیر بننا سب سے آسان کام ہے. میں نے پہلے بتایا تھا سید دولت شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے ولایت کا دروازہ تو کھلا ہے نا، آدمی ولی بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان کی زمین اتنی زرخیز ہے. ایک کانے نے کہا کہ میں نبی ہوں، وہ نہ علم پر، نہ عمل پر، نہ تقوی پر، نہ اس کے پاس کوئی جناب وہ مدارس میں گیا، نہ علماء کے پاس بیٹھ، کچھ بھی اسے نہیں آتا. انتہائی جاہل ترین آدمی تھا. اس کو صحیح انسان بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. غلام محمد قادیانی کو ایک سینسیبل انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی قادیانی اٹھ کر ثابت نہیں کر سکتا. جو اس کی باتیں تھیں، جو اس کے حفاظ تھے، جو وہ بولتا تھا، جو وہ کہتا تھا، نہ کوئی کرنے کا عمل کام کا تھا، نہ بولنے کا عمل کام کا تھا. شکل ایسی تھی کہ بچہ دیکھ لے تو رات کو سوئے گا نہیں، لیکن انہوں نے اس کو بھی نبی مان لیا. آج کتنے نبی اس کو ماننے والے؟
پاکستان میں کتنے قادیانی، باہر بھی کتنے، وہ سارے اس کو نبی مان رہے ہیں جو ایک آنکھ سے بہگا۔ اس کو نبی مان لیا ہے تو اب کوئی خود کھڑا ہو کر کہے میں ولی ہوں، اس کو ولی ماننا کون سا مشکل کام ہے؟ جب قوم اتنی جہل ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچاؤ، اپنا مال بچاؤ، عزت بچاؤ، جان بچاؤ، کیونکہ بہت سے لوگوں کی جان اس طرح گئی، اس نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں شف شف کروں گا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے شف شف میں بندہ ہی مر گیا، وہ 10-12 آدمی اس طرح مر گئے۔ اب اگر یہ شف شف سے ٹھیک کر سکتا تھا تو یہ ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن لوگوں کو اس نے لٹو بنایا ہوا تھا، لہذا بہت اچھا کیا اقرار الحسن نے اس کو پکڑا۔ تیسری بات میں نے کیا کہا؟ تقویٰ ہو، عورتوں سے بھی پردہ کرتا ہو، عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو، یوں نہیں ہے کہ عورتوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا تو پیر صاحب سے کون سا پردہ ہے۔ وہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کہا، کہتا ہے پیر صاحب سے پردہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی کیوں؟ سمجھے بات کو۔ کہتا ہے پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ قیامت والے دن تمہاری سفارش کرنی ہے تو ہم اگر یہاں عورتوں کو دیکھیں گے تو کل قیامت میں پہچانیں گے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں دیکھیں گے تو کل قیامت میں پہچانیں گے سفارش کرنے کے لیے۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہنے لگے وہاں تو پھر سارے ننگے ہوں گے۔ اب اپنا سا منہ لے کے یعنی اپنی بدماشی پہ پردہ ڈالنے کے لیے لاجک یہ پیش کر رہا ہے کہ یہاں عورتوں کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے وہاں ان کی شفاعت کرنی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ پردہ ضروری ہے۔ غیر محرم ہے، پیر بھی ویسے ہی غیر محرم ہے جیسے کوئی اور غیر محرم ہے، پیر کسی طرح بھی محرم نہیں ہو سکتا۔ عورتیں بھی پردہ کریں اور مرد، اور اگر وہ پیر واقعی پیر ہے، ولی اللہ ہے، تو وہ بھی عورتوں سے پردہ کرے، کنارہ کش رہے اور ان کے درمیان میں جا کے بیٹھ کے شف شف کرنے والے ڈرامے نہ کرے۔ اگر کرے گا تو پھر ذلیل بھی ایسے ہی ہوگا جیسے اب ہوا ہے۔ تیسری بات میں نے کیا کہا؟ تقویٰ ہو۔ چوتھی بات وہ سخی ہو۔ کیا ہو؟ سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی طرف سے اوروں کو کھلاتا ہے، یوں نہیں ہے کہ اوروں کا جھاڑ کے اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ اوروں کو لوٹ رہا ہے تو یہ ولی نہیں ہے، جو اپنی جناب سے کھلا رہا ہے یہ ولی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرید ان کو ملنے کے لیے آیا کہیں دور سے، کسی دوسرے شہر سے۔ حضرت نے پوچھا بھئی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا بھئی یہاں تو بغداد کے تو کتوں کا بھی یہی حال ہے۔ بغداد کے کتوں کا یہ حال ہے؟ فرمایا ہاں، وہ بھی اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بندوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بغداد کے بندوں کا یہ حال ہے کہ اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ولایت ہے۔ اور لوگوں کے بال جھاڑنا، اپنی جیب گرم کرنا، میرے دوستو رب محمد کی اگر ہم نے دین کو نہ سیکھا، ہم شریعت پر نہ آئے، ہم نے حضور علیہ السلام کے دین کو سینے سے نہ لگایا، پیغمبر کی سیرت کو نہ سیکھا، پیغمبر کی سنت پر نہ آئے، حضور کے لائے ہوئے احکامات کو نہ سیکھا، تو نتیجہ یہ ہوگا نہ جان بچے گی، نہ مال بچے گا، نہ عزت بچے گی، نہ آبرو بچے گی، نہ عقیدہ بچے گا، نہ درجہ بچے گا، نہ دنیا بچے گی، نہ آخرت بچے گی۔ میرے دوستو اگر بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین پر آئیں، محمد رسول اللہ کے دین پر آئیں۔ سچے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو اپنے پیچھے نہیں لگاتے۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پیچھے لگو، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پکڑتے ہیں، محمد رسول اللہ کے دروازے پہ لے جاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے دروازے سے لے جا کر گزار کر سیدھے رب کی ربوبیت والے در کے اوپر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں اس کی سنت کو اختیار کر اور اس رب کی بندگی کر، میں تجھے یہی راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اسی کا نام ولایت ہے۔ جو اپنے دروازے پر بٹھائے یہ ولی نہیں ہے، جو اپنے سامنے جھکائے یہ ولی نہیں ہے، جو رب کے دربار پہ پہنچائے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ولی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ علم ہو، عمل ہو، تقویٰ ہو،
زہد ہو، پرہیزگاری ہو، سخاوت ہو، دیانت ہو، صداقت ہو، امانت ہو، رب کا تقوی ہو، ڈر ہو، خوف خدا ہو، عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی ہو اور ان کو دینا ہو اور ان کے ساتھ ان کی اچھائی اور بھلائی ہو، اس انداز سے اگر کوئی آدمی ہے اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے، مخلوق کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے، یہ ولی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گلی محلوں میں جانا ہے، دیکھنا ہے جو آدمی کہہ رہا ہے کہ اچھا ولی جو ہوتا ہے وہ ولایت کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم اعلان کرو کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آئی ہے، جبرائیل یہ پیغام لے کر آیا ہے، میں نے تمہیں پہنچانا ہے، تمہیں سنانا ہے۔ نبی دعویٰ کرے گا، ولی دعویٰ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ میں ولی نہیں ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو کتنے بڑے ولی ہیں، آل رسول ہیں، پیغمبر کے شہزادے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں، کہتے آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، بیعت کرو اور یہ اعلان کرو، یہ وعدہ کرو کل قیامت والے دن اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری بھی سفارش کرنا۔ یعنی اتنی عاجزی ہوتی ہے، اتنی عاجزی ہوتی ہے کس میں؟ ولی میں۔ وہ عاجز بھی ہوتا ہے۔ اب میری بات آ گئی ہے ویسے ذہن میں، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ کسی کو ولی ماننا ہے تو کس بنیاد پر؟ کسی کو ولی ماننا ہے تو بنیاد کیا ہوگی؟ عقیدہ۔ اور عقیدہ کیا ہوگا؟ کہ وہ ایمان والا ہو، علم والا ہو، عمل والا ہو، تقوی والا ہو، زہد والا ہو، اللہ کے تعلق والا ہو، صبر والا ہو، شکر والا ہو، سخاوت والا ہو، عاجزی والا ہو، اور مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا درد رکھنے والا ہو، ان کے اوپر لٹانے والا ہو، ان کو دینے والا ہو، ان سے کھانے والا کیا بھائی؟ ان سے کھانے والا نہ ہو، ان سے لینے کی تمنا کرنے والا نہ ہو۔ ورنہ بھائی اگر اسی چکر میں پھنسے رہے، عقیدہ تو جائے گا، نظریہ تو جائے گا، لیکن دنیا بھی برباد ہوگی، مال بھی سارا ادھر ہی لگاؤ گے، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر عزتیں بھی وہاں لے کر گئے تو وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے جان بھی بچاؤ، مال بھی بچاؤ، عزت بھی بچاؤ، اور شف سے دور دور رہو، شوف کے پنگے سے دور دور رہو۔ جو اولیاء اللہ ہیں انہی کا دامن پکڑو، انہی کے ساتھ منسلک ہو، انہی سے اللہ رسول کی بات سیکھو، اور اللہ جل شانہ سے مانگو۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ سے دعا کر کے اللہ جل شانہ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو لے جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی پوجا نہیں کرواتے، اپنے سامنے نہیں جھکاتے۔ تو کیا خیال ہے، بچیں گے؟ اپنے آپ کو بچائیں گے اور یہ پیغام آگے بھی پہنچائیں گے؟